السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلامی تعلیمات کا۔ تو یہ ایک الگ سیریز چلے گی انشاءاللہ اور عزیز، اس کے اندر مختلف سوالات کو جوابات دیے جائیں گے، تو ضرور کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ ہم اور آپ مل کر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ سکیں اور اپنے اختلافات کو رفع کر سکیں۔ تو یہاں پر جو میرا سوال ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث کے سنانے پہ، احادیث کی ترویج پہ، احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی کیوں لگا؟ اس کی وجہ جو معلوم ہوتی ہے، جو واضح طور پہ، مدلل طور پہ واضح جو معلوم ہوتی ہے کہ فتوحات کا ایک غیر معمولی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس وجہ سے لوگ اگر کچھ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے تو اس کو ثابت کرنا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اس کے اندر جو باریکیاں تھیں اس کو نکالنا ناممکن بات تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ نہیں تھی اس طریقے سے جس بنیاد پہ اس کا فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور قرآن مکمل طور پہ محفوظ کتاب تھی کہ قرآن کے علاوہ کچھ بیان نہ کیا جائے، کیونکہ ایک غیر معمولی سلسلہ فتوحات کا شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو اس دوران اگر رسول اللہ کی باتوں کو بیان کیا جاتا، نئے مسلمان بیان کرتے، پرانے مسلمان بیان کرتے، اصحاب بیان کرتے، تو اس کی کاٹ چھانٹ کرنا نہایت ناممکنات میں سے تھا کہ کس طریقے سے اس کو واضح کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پہ مکمل بیان لگایا ہوا تھا۔ قرآن کو بیان کیا جائے، اس کی تفصیل میں، اس کے معاملات میں۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن اپنے بیان میں، اپنی بنیاد میں، اپنے کردار میں پورا اترتا ہے، یعنی کہ وہ کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اگر قرآن کو رکھا جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو وجہ تھی کہ وہ احادیث کو بیان کرنے سے روکتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک بہتر موڈ میں خلافت کو لے کر چل رہے تھے، کسی قسم کی انتشاری کیفیت کو وہ کسی درجے برداشت کرنے والے نہ تھے۔